ڈیئر اسٹوڈنٹ آداب، میں آپ کا سبجیکٹ ٹیچر عمران سر۔ میرے پیارے بچوں، آج کی اس ویڈیو کے ذریعے سے میں آپ کو آپ کی کتاب نوائے اردو کا جو سب سے پہلا لیسن اور سبق ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں بتا دوں کہ آپ کی جو کتاب ہے نوائے اردو، یہ دو کتابوں کا خلاصہ ہے، ایک نوائے اردو اور دوسرا گلزار اردو۔ ان دونوں کتابوں کا یہ آپ کی کتاب جو خلاصہ ہے، جس کے اندر جو ہے آپ کو پڑھنے میں اور لکھنے میں جو چیزیں مشکل ہے وہ آسان کر کے بیان کیا گیا ہے۔ تو چلیے بغیر کسی تمہید کے آگے بات بڑھاتے ہیں اور بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا سب سے پہلا چیپٹر جو ہے، سب سے پہلا سبق جو ہے آپ کی کتاب کا نوائے اردو کا انشائیہ ہے۔ انشائیہ کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں کہ انشائیہ ایک ایسی نثری تخلیق ہے جس میں کسی خیال، جذبے، کسی اہم یا غیر اہم واقعہ یا کیفیت کو پرلطف انداز میں بیان کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے۔ انشائیہ کی کوئی خاص اور متعین تعریف نہیں بیان کی گئی ہے، بلکہ ہم یوں کہہ لیں کہ انشائیہ ایک ذہنی تخلیق ہے اور فکر انگیز خیال آرائی ہے، اس کو ہم انشائیہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن انشائیہ کے اندر شرط یہ ہے کہ اس کے اندر جو شگفتگی اور خیال آفرینی اور ادبی چاشنی ہونا ضروری ہے۔ انشائیہ کسی بھی موضوع پہ لکھا جا سکتا ہے۔ انشائیہ کا بنیادی وصف جو ہے مزاح، طنز و مزاح ہے، اور اس کی دلکشی مصنف کی آزاد خیالی اور بات سے بات پیدا کرنے کا ہنر ہے۔ ابتدا میں انشائیہ کو مضمون کی ایک قسم قرار دیا گیا تھا، کیونکہ انگریزی میں انشائیہ اور مضمون دونوں کے لیے ایسے کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ ابتدائی دور میں تمثیلی انشائیہ بھی لکھے گئے ہیں جنہیں رمزیہ ایلیگوری کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال جو ہے ملا بچی کی سب سے اہم کتاب جو ہے، اور محمد حسین آزاد کی معروف تصنیف جو ہے نیرنگ خیال بتائی جاتی ہے۔ آپ کے جو سبق میں جس مصنف کا، جس انشائیہ نگار کا جو ذکر ہے، ان کا نام ہے سر سید احمد خان۔ ان کا ایک انشائیہ ہے جس کا نام ہے گزرا ہوا زمانہ۔ تو سب سے پہلے میں یہ بات بتاؤں کہ سر سید احمد خان کے بارے میں تھوڑی سی بات آپ کو جان لینی ضروری ہے، کیونکہ جو بھی کوئی کچھ لکھتا ہے یا بیان کرتا ہے تو اس کے بارے میں کچھ ہمیں معلومات حاصل کرنی ضروری ہوتی ہے۔ تو چلیے ہم بتاتے ہیں کہ سر سید احمد خان جو ہے 14 اکتوبر 1817 عیسوی کو دہلی کے ایک آسودہ حال اور معجز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اس وقت جو ہے بڑے بڑے علماء کرام علماء جو ہے دہلی کے اندر موجود تھے، تو ان کو جو ہے ان سے استفادہ کرنے کا اچھا خاصا موقع مل گیا۔ اس طریقے سے ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت جو ہے گھر پہ ہوئی، اپنے علاقے میں رہ کر کے ہوئی۔ 1938 کی بات ہے کہ جب ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا تو سر سید احمد خان جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی۔ اسی ملازمت کے دوران انہوں نے اپنی اہم کتاب آثار الصنادید لکھی، جس میں دہلی کی تاریخی عمارتوں اور نامور لوگوں کے حالات بہت چھان بین کے بعد لکھے گئے ہیں۔ 1862 میں جب وہ غازی پور میں تھے تو انہوں نے ایک انجمن سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے بنائی، جس کا مقصد یہ تھا کہ سائنس اور مختلف علوم کا مطالعہ کیا جائے اور سائنسی علوم کو ہندوستانیوں میں عام کیا جائے۔ سر سید احمد خان کی ملکی اور تعلیمی خدمات کی بنا پر 1878 عیسوی میں ان کو جو ہے سر کا خطاب دیا گیا، اور 28 مارچ 1898 عیسوی کو 99 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، اور مسلم یونیورسٹی کی مسجد کے بیرونی حصے میں ان کو جو تدفین کیا گیا،
اس طریقے سے جو ہے سر سید احمد خان کے جو حالات ہم معلوم کر سکتے، ہم جو ہے جان سکتے۔ اس کے بعد چلیے ہم جو ہے ان کا لکھا ہوا انشائیہ جو ہے گزرا ہوا زمانہ اس کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، پڑھنے کے لیے تیاری کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، جس کا خلاصہ ہم بتاتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے سر سید نے ایک ایسے بوڑھے شخص کا واقعہ بیان کیا ہے جو عمر کے آخری دور میں ایک خواب دیکھتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں اکیلا ہے، رات ڈراؤنی ہے اور اندھیری ہے، بجلی کڑک رہی ہے اور بڑے زور سے آندھی چل رہی ہے۔ وہ بوڑھا شخص اس وقت انتہائی زور سے جو ہے چیختا ہے اور چلاتا ہے، غمزدہ ہوتا ہے۔ اسے اس بات کا غم نہیں کہ وہ اس وقت بوڑھا ہے اور اکیلا ہے، اس کا غم یہ ہے کہ اسے گزرا ہوا زمانہ یاد آ رہا ہے جس میں اپنا قیمتی وقت اس نے ضائع کر دیا ہے، کھو دیا ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، یہ ایک ایسا انشائیہ ہے جس کے اندر جو ہے سر سید احمد خان نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اپنا وقت جو ہے ضائع نہیں کرنا چاہیے، اپنے وقت کو بیکار کاموں میں گنوانا نہیں چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جو سو گیا وہ کھو گیا۔ تو اگر آپ لوگوں میں سے جو بھی اس خیال میں ہے کہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو ہم تب سے ہم پڑھنا شروع کریں گے، تب یہ سوچ لیجئے اور یہ گانٹھ باندھ لیجئے کہ آپ نے اپنا وقت ضائع کر دیا، بالکل ہی ضائع کر دیا۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں ہے، جتنا وقت آپ کا گزر گیا وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ میرے پیارے بچوں، اس لیے آپ جو ہے آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیجیے گا، پڑھنے لکھنے کا، سب کا، کھانے پینے سب کا۔ ویسے تو ابھی رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے تو کھانے پینے کا کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، لیکن اپنا ٹائم ٹیبل ضرور بنا لیجیے گا تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو اور پڑھنے میں آپ کو آسانی۔ اس مضمون کے خلاصے کے بعد اور کچھ مزید باتیں بتانے کے بعد اس کے بعد جو ہے آپ کو جو آپ کی کتاب میں 7 اقتباسات دیے گئے ہیں، جس کے اندر جو ہے مختلف طریقے سے اسی بات کو، گزرا ہوا زمانے والی بات ہی کو بیان کیا گیا ہے، اور ہر اقتباس کے اندر جو ہے آپ کو کچھ سوالات، کچھ مشکل الفاظ، اس کے معنی، اسی طریقے سے ضد بھی دیا گیا ہے، محاورے بھی دیے گئے ہیں۔ ان سب کو جو ہے آپ کے بک میں اور آپ کی کتاب میں حل کر دیا گیا ہے، جس کو پڑھنے میں، لکھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اور میرے خیال سے اگر کہیں آپ کو پریشانی ہو رہی ہوگی تو مجھ سے رابطہ کر لیں گے تاکہ آپ کی پریشانی کو بھی دور کیا جائے۔ میرے پیارے بچوں، تو آج کے اس ویڈیو میں بس آپ کے سبق سے متعلق بس اتنی مختصر سی باتیں ہی ہم بتا رہے ہیں۔ اگلا سبق اگلے ویڈیو کے ذریعے سے آپ تک ضرور پہنچے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کا کلاس سبجیکٹ ٹیچر عمران سر، شکریہ۔